अम्मी जी खैर तो है, क्यों रोंदे बैठे हो? नहीं मेरा बेटा कुछ भी नहीं है। आ गई मेरी हाँ अम्मी जी आ गई है। अकेडमी च किवें पढ़ाई ते मिलदी आ। क्यों मेरे समझ नहीं लगती इस गल दी कि क्यों तुसी ये फजूल दे खर्चे करते पे हो अकैडमियां दे, जदों मैं राणा ही नहीं जिंदा मर जाऊंगा तो फजूल दे खर्चे क्यों करते पे हो? किसी को हासिल हसूल कुछ भी नहीं होना, लेकिन फिर भी तुसी जिद कीती हो तो मैं ता लगी जानी हां। मेरी सोहनी दी तो मैनू ये क्यों आदी है? तू पढ़ लिख बाहर जावेगी, 4 लोगों में मुझे फख्र होगा कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। क्या हुआ? आपको तकलीफ है, आपको कैंसर है तो क्या हुआ? तकलीफें आती रहती हैं, ये चली जाएंगी इंशाल्लाह। एक माँ की दुआ है, आप ठीक हो जाओगी। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। आप ऐसा ना कहा करो। अम्मी क्यों तुसी ये उम्मीद ना रखो कि मैं बच जावांगी? कैंसर दा मरीज भी आज तक बचिया, मैं मर ही जावना। मेरी बेटी ये झूठी तसल्ली मैनू ना दियो, मैनू पता है ना मैं नहीं जिंदा रहना। मेरी बेटी इवें ना आख, मैं तेरा ताज बनाया है, इतने इतने सोने दे गहने बनाए, तेरा अच्छी जगह ते रिश्ता कीता है कि मेरी बेटी खुश रहेगी। लेकिन अब मैंने उनको जवाब दे दिया है, मैंने कहा है मैं अपनी बेटी नहीं देनी, मेरी बेटी को कैंसर है, मैं नहीं दे सकती। जितने दिन है मैं अपने पास रखूंगी, अपनी बेटी को खुश रखूंगी, उसकी खिदमत करूंगी। मेरी आंखों के सामने रहा मेरी बेटी। परेशान ना हो अम्मी, लिखी हुई जाए मेरी, इसे मैं या तुसी की कर सकते? अगर मेरा बस लगदा तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कभी भी छोड़ के ना जावा, लेकिन हुन अल्लाह नाल मुकाबला ते नहीं कर सकते ना। हुन मैं की करा? मेरी बेटी है ना कर अल्लाह मैं करे जिधर भी बाहर जावा मेरा ध्यान इधर ही होता है कि मैं पता नहीं किस टाइम मेरा साह मुक जावना तो मैं मर जावना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ दूर हो जावना, तुम छड़ के लगे जाना। मेरी बेटी हर टाइम मेरी यही सोच होती, मैं नहीं बाहर निकलना चाहती। बस जितना टाइम है ना मेरे को, मैं थोड़े कोल ही रहना। बस जितना प्यार जितनी तवज्जो थोड़ी मैनू मिल सके मैं थोड़े कोल ही रहना। मैं और कितई भी नहीं जाना, ना मेरा कितई और दिल लगता है। तुसी बस मैनू अपने कोल दूर ना करो। मेरी जान तेरे वास्ते ते जान ही हाजिर है, मेरी जिंदगी हाजिर है, मेरी बच्ची मैं जी भी तो तेरे लिए रही हूँ ना, मैं सदके हूँ। बस हमें मैनू दूर ना करो अपने आलों। मेरी जान एक माँ अपनी बेटी को कैसे दूर कर सकती है? मेरी शहजादी बेटी, मेरे दिल से तो पूछ। कभी मेरा प्यो भी सियाना होंदा तो शायद मैं बच जाती, मेरा इलाज करवाने, लेकिन इतना जोगा भी नहीं कि उन्होंने अपने आलू फिर सदी कोई नहीं। मेरी बेटी तेरा बाप सियाना होंदा ते सब कुछ सी, तेरे इलाज की कमी भी नहीं होनी सी। तेरा बाप तो शादियों तो फारिग नहीं होता, एक शादी करता है चढ़ देता है, दूसरी करता है चढ़ देता है। हमारे लिए तो वक्त ही नहीं है। मेरा बेटा टेंशन ना लो, मैं हूं ना आपके पास, जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगी आपके लिए। आप तो मेरी जान हो, आप तो मेरी जिंदगी हो। अच्छा अम्मी जी बस करो, हुन नहीं रोना, चुप कर जाओ। क्या रोमन धोमन लाया मैंने? जिसले बंदा घर आंदा उसे ले रोमन धोमन लगा हुआ था। तू तो चाहता ही है कि मेरी बेटी मर जाए, तुझे एहसास ही नहीं है। अगर आपको आपकी बेटी का एहसास होता तो आप ऐसे करते। नहीं एहसास कोई नहीं है एहसास, तुझे एहसास होता तो ऐसे होते आप। मेरी गल सुन ला। हाँ एनू है कैंसर जी, ते कैंसर दे नाल जल्दी जल्दी जब नहीं हुंदा। जब माँ बाप की दुआ हो, माँ बाप का प्यार हो, माँ बाप की खिदमत हो, बच्चे ठीक हो जाते हैं। कैंसर कोई जरूरी नहीं है कि कैंसर है। आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं है अपनी बच्ची का? क्या एहसास किया है आपने? नहीं मेरा एहसास की करा मैं दस। कभी बैठे हो अपनी बेटी के पास, कभी पूछा है बच्चे तुझे किसी चीज की जरूरत है कि नहीं है?
2 مہینے بعد میں گھر آیا تے او 2 مہینے بعد بھی یہ لڑائی جھگڑا جناب احساس تے فلانا تے ڈھنگنا تے میں کی کراں دس. تو جاؤ اسی بیوی کے پاس جاؤ. میری بیٹی ہے, میں کر لوں گی اپنی بیٹی کی. میں آیا 2 مہینے بعد تہاڈا دل ہی ہوئے نا میں بالکل نہ میری دھی میری گل سن لا. میں صرف اور صرف تیری ماں دی وجہ تو تیرے گھر آنا جانا میں اس تے چھوڑ دیتا تے میں امنا صرف تیری وجہ تو مڑ اگو اس دا وہ لڑائی جھگڑا تے تو میں ہن جاندا پیا تے میں موڑ کے تہاڈے بوئے تے ایتھے لگنا ہی نہیں. ابو جی میری گل تو سنو. دیکھ لیا ہے پتر, تیرے باپ کی ساری زندگی ایسے ہی گزری ہے اور ایسے ہی کیا ہے اس نے. دوسری بیوی سے اس کو ٹائم ملے تو ہمارے پاس آئے نا. چلے آپ نہ ہو میرا بیٹا, میں ہوں نا آپ کے پاس. میں کروں گی آپ کا علاج, کروں گی آپ کی خدمت کروں گی. چھوڑو امی بس ہن فضول پیسہ میرے تے ضائع نہ کرو. جدو پتہ ہے کہ میں نہیں رہنا, میری زندگی وچ موت ہی لکھی ہوئی تے پھر کیوں خرچہ کرنا تسی, کیوں اپنے پیسے ضائع کرنے. اوہی تسی اپنے تے لاؤ, میرے تے کوئی شے بھی خرچ نہ کرو. اچھا میرا پتر چپ کر جا, ساریاں گلاں چھڈ دے, تکلیف نو ایک سائڈ تے رکھ دے. چل میں تینوں باہر لے جانی ہوں, اج میرا دل ہے تینوں کچھ کھلا کے آواں. چل نہ کیتی کرو یہ جی گلاں نہ کیتی کرو, کیوں مینوں دکھی کر دیو پھر وہی ضد کر کے بیٹھ گئے. میری جان, میرے پاس اتنا تو نہیں ہوتا, میرے پاس خرچے سے صرف 200 بچہ ہے. میرا دل کرتا ہے میں اپنی بچی کو لے کے جاؤں, اس کو کچھ کھلا کے آؤں. تھوڑی باہر جائے گی, اس کو سکون ملے گا. نہیں ملتا مینوں سکون. میں تھانوں کتنی واری آکھا پھر تسی مینوں دکھی کردے ہو. میں کی کرا, نہ بچے سنتے نے نہ شوہر سنتا ہے. ایسی زندگی میری کی ہے, کی بن گئی ہے میری زندگی. میں کیا کروں. اللہ میری بیٹی کو صحت دے, میری بیٹی کو کسی دا محتاج نہ کر میرا اللہ. امی جی بیٹا, امی جی آ گیا. امی او میں صدقے, امی جی او میں صدقے تھی وجہ میری شہزادی, میری جیندہ. کی ہو گیا ہے میری بچی نو؟ ریشما دے ابا, اے ریشما دے ابا, ہماری بیٹی نو کی ہو گیا ہے؟ میں صدقے ہوا میری جیندہ. اب میں کہاں جاؤں گی میری بیٹی؟ السلام علیکم جی, میں اور حسین. تو کہیے کیسے ہیں آپ سب لوگ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی. ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے, یہ اسپیشلی ان کے لیے بنائی ہے. دیکھیں جو ماں باپ اپنے بچوں کا یعنی کہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہیں, آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ انہی میں تھے جو یعنی کہ اس کے قابل بھی ہیں. آپ دیکھیں اس کا شوہر تھا, وہ عورت پڑھی لکھی ہے لیکن مرد پڑھا لکھا نہیں ہے, ان پڑھ ہے, اس میں شعور نہیں ہے. اس بیماری کو اس نے ایسا سمجھا کہ بھائی اس کی بیٹی کو بیماری ہے تو مطلب ختم ہو جانا ہے, مر جانا ہے. اس نے اس کی پرواہ نہیں کی, نہ اس نے اپنے یعنی کہ پیسے لگائے. اس نے حالانکہ یعنی کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیا, آگے شادی کر لی, پھر اس کو چھوڑا تو آگے شادی کر لی. یہ چیز ہے. تو اس نے نہ بیوی کا احساس کیا نہ اپنی بیٹی کا. ان پڑھ جو تھا کیا اسے یعنی کہ شعور ہونا تھا, اس نے اسی طریقے سے فیصلے کرنے تھے جس کے یعنی کہ جتنا تھا وہ. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی زندگی کیوں ایسے برباد کرتے ہیں. آپ کی یعنی کہ بیٹی کی اتنی صلاحیت ہے, وہ پڑھی لکھی ہے, تو وہ یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اسے بھی اس کی طرح ہی انسان ملے جو اسے سمجھے. تو پلیز یہ زندگی کے جو یہ ہوتے ہیں نا فیصلے, یہ آپ سوچ سمجھ کے کیا کریں. آپ کی بیٹی زندگی اگر گزاری ہوتی ہے, اس سے پتا ہوتا ہے اس پر کیا گزاری ہے, کیسے حالات میں وہ گزاری ہے. اب دیکھیں ایک بیٹی ہے, اس کو کینسر ہے, کتنا بڑا مرض ہے. پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کسی کو بھی ہے تو اللہ اسے شفا دے اور ایسی بیماریوں سے نجات دے, ایسی بیماری کسی کو بھی نہ ہو. ہم تو یہ دعا کرتے دلی طور پر. لیکن اگر کسی کو ایسا کچھ ہے بھی صحیح تو پلیز ماں باپ دونوں کو مل کر اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اپنی بیٹی کا یعنی کہ جتنا ہو سکے علاج کروائے, جتنے دن اس کے ہیں تو وہ خوشی. اب دیکھیں ایک تکلیف بھی ہے, دوسرا اس کا باپ بھی اس کے سر پہ نہیں ہے, اس کے گھر کے یعنی اخراجات بھی اس طریقے سے ہیں, لیکن پھر بھی ماں اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتی ہے. ماں جس حالت میں بھی ہو وہ اپنے بچوں کی کر لیتی ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں.
تو کیا باپ کا فرض نہیں بنتا اولاد پہ؟ بیٹیوں کا اگر کوئی نہیں کرتا تو ان کی بدبختی ہوتی ہے. بیٹیاں بہت کچھ ہوتی ہیں, آپ کا سرمایہ ہوتی ہے سب کچھ, لیکن کچھ ماں باپ یہ چیز نہیں سمجھتے ہیں. یہی چیز ہم نے دکھائی ہے کہ کوئی خدا کا خوف پیدا کرے. دیکھیں آپ نے شادی کر لیا, اسے نبھائیں بھی صحیح, اپنے بچوں کی بھی کریں. کچھ باپ ہوتے ہیں جو اپنا بیوی کے تو کم سے کم بچوں کا تو خیال رکھا کریں. آپ کا خون ہوتے ہیں, کیسے آپ اپنا یعنی کہ دل پتھر کر لیتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے. پلیز یہی ہماری کوشش تھی کہ آپ لوگ کوئی خدا کا خوف کریں, اپنے اندر احساس پیدا کریں. دوسرا یہ کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے روزانہ رات کو 10 بجے رمشا کوئن سے لائیو بیٹھتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. یہ ٹائم ہم نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے نکالا ہے, کیونکہ جتنی بھی مصروفیت ہو لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو ٹائم دیں گے, تو آپ کا بھی ٹائم ہمیں چاہیے. تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ ہمارے ساتھ بھی لائیو جوائن کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ ہم سے گپ شپ لگا سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنے مشورے دے سکتے ہیں کیسے یعنی کہ کوئی یعنی تبدیلی لانی ہو یا کوئی مشورہ ہو کہ کس سٹوری پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. یہ چیز ہوتی ہیں ہماری کمی, جو خوبیاں ہیں, یہ چیزیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کھل کے. یہی چیز ہوتی ہے. تو پلیز ہماری کوشش تو یہی تھی کہ آپ ہماری سٹوریز جو ہوتی ہیں, جو بھی ہم بناتے ہیں, کہ اس کو سمجھا کریں آپ کہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کو دکھانے کا. تو اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی سٹوری اچھی لگی ہو تو لازمی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. جتنا ہو سکے ہماری سٹوریز کو پیار دیا کریں, لائک کیا کریں, جتنا ہو سکے اسے آگے شیئر بھی کیا کریں. اور جی یہ سٹوری ہم نے بنائی اسپیشلی ہمارے بہت ہی پرانے سبسکرائبر ہیں, ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اتنے سالوں سے, ہماری سٹوریز دیکھتے ہیں, ہمیں اتنا پیار دیتے ہیں. ان کے لیے اسپیشلی یہ سٹوری بنائی ہے. تنویر راجپوت صاحب اور وہ شیخ پورہ سے بلونگ کرتے ہیں, اسپیشلی ان کے لیے ہے. اسی طرح آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے لیے اتنی ساری دعا کیجیے کہ ہم آپ کے لیے اسی طریقے سے یہ سٹوریز جو ہیں وہ بناتے رہیں. جاتے جاتے باڈا ٹی وی زندہ باد, پاکستان